بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ رزق کی بندش کو ختم کر دینے کا عمل ہمارے معاشرے میں آج سب سے اہم مسئلہ جو بنا ہوا ہے کہ جی مہنگائی بہت زیادہ ہے، رزق کی بندش ہے، گھروں میں بیماریاں ہیں، بے سکونی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، دکان نہیں چل رہی، بزنس میں لاس ہو رہا ہے۔ اور اس رزق کی بندش کو توڑنے کے لیے ہمارے معاشرے میں شارٹ کٹ راستے اختیار کیے جاتے ہیں۔ بے عمل لوگوں کے پاس جا کے کہ جی ہماری رزق کی بندش کی توڑ کر دیں، وہ پھر طرح طرح کے مسائل میں جا کے طرح طرح کے سوالات اور اپنی دکان اور اپنا کاروبار چمکانے کے لیے وہ لوگوں کو استعمال کرتے ہیں۔ رزق کی بندش کیوں بنی اور رزق کی بندش کیسے دور ہوگی؟ رزق کی بندش تو اس لیے بنی کیونکہ ہم نے قرآن اللہ کے ذکر سے روگردانی کی۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے پھر بندش تو ہوگی۔ ہم چاہتے ہیں بندش دور ہو، لیکن ہم نماز کے قریب نہیں جاتے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو، ہم اللہ کے ذکر کے قریب نہیں جاتے۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ میری رزق کی رکاوٹیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ ہم اللہ کے دربار کے سامنے اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے ہم غیروں سے مرادیں مانگتے ہیں، غیروں کے پاس جا کے فریادیں اور فریاد رسی کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اللہ فرماتے ہیں جو دنیا میں میرے ذکر سے، نماز سے، میرے ذکر سے روگردانی کرتا ہے، اعراض کرتا ہے، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کہتے ہیں جب انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے پھر رزق کی بندش ہوتی ہے۔ رزق کی بندش کو دور کرنے کے لیے سنیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ کلہم ضامن الی اللہ، تین قسم کے لوگ ہیں جن کی اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں، اللہ گارنٹی دیتے ہیں تین لوگوں کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے ضامن ہیں۔ ان عاش رزق وقفیہ، اگر وہ زندہ رہا تو اس کے رزق میں برکت ہوگی اور اللہ اس کے لیے کفایت ہو جائیں گے۔ ہر دنیاوی معاملات میں وہ رزق کی بندش ہو، وہ دنیا کی پریشانیاں ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے کافی ہو جائیں گے۔ اگر وہ زندہ نہیں رہا وَإِن مَاتَ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اگر وہ فوت ہو گیا تو اس کے لیے اللہ جنت میں اس کو جگہ دیں گے۔ آپ سمجھیں گے کہ پتہ نہیں کون سا اتنا مشکل عمل ہوگا کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ اللہ خود گارنٹی دیتے ہیں کہ رزق کی بندشیں دور ہو جائیں گی، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے جو تین کام کر لیتا ہے۔ سب سے پہلا کام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل بیتہ فسلم الی اہلہ، جب انسان اپنے گھر میں داخل ہو سلام کرے، اپنے اہل خانہ پر سلام کرے، اس سے کیا ہوگا؟ سلامتی آئے گی، گھر میں اللہ کی برکتوں کا نزول آئے گا۔ جو شخص یہ کام کرتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ضامن ہوں، اللہ ضامن ہیں اس شخص کے کہ اللہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، رزق کی بندشیں کھول دی جائیں گی۔ دوسرا کام کون سا ہے؟ جو شخص مسجد میں آتا ہے، مسجد کی طرف آتا ہے نماز کے لیے، اللہ کی گارنٹی ہے، اللہ کی ضمانت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک وہ گھر نہیں لوٹ جاتا اللہ اس شخص کی جو ہے وہ یہ شخص اللہ کی ضمانت میں رہتا ہے، جو شخص نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ اور تیسرا وہ شخص فرمایا جو اللہ کے راستے میں من خرج فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، وہ دین کا راستہ ہے، وہ جہاد کا راستہ ہے، وہ والدین کی خدمت کا راستہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ آدمی والدین کے لیے نکلا ہے، یعنی والدین کی خدمت کے لیے کمانے کے لیے نکلا ہے، تو یہ بھی فی سبیل اللہ میں آتا ہے۔ جو شخص
من خرج فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں نکل جاتا ہے، وہ اپنے آپ کے لیے نکلتا ہے، رزق حلال کے لیے نکلتا ہے، بیوی بچوں کے لیے نکلتا ہے، والدین کے لیے نکلتا ہے، تو یہ فی سبیل اللہ میں آ جاتا ہے۔ من خرج فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں نکل آتا ہے، ان تین لوگوں کی اللہ سبحانہ و تعالی ضمانت دیتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں، گارنٹی دیتے ہیں، رزق کی تمام بندشیں دور ہو جاتی ہیں، رزق کی تمام تر معاملات اللہ حل کر دیتے ہیں، دنیا کی تمام پریشانیاں اللہ دور کر دیتے ہیں۔ آئیں آگے بڑھیں، ان تین کاموں کو اپنائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کے معاملات کو درست فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام کی خوبصورت کفیت میں رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے خاتمہ بالایمان اور اسلام کی حالت میں اٹھائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ